السلام علیکم۔ آج کی سچی کہانی کا عنوان ہے حسن پر ناز نہ کرنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل زریش وائز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ابو اچھی ملازمت پر تھے، اس لیے بہت پرسکون بھری زندگی گزار رہے تھے۔ گھر کا ماحول محبت بھرا تھا، بہنوں کے آپس میں کبھی لڑائی بھی ہو جاتی تھی، لیکن یہ سب زندگی کا حصہ تھا۔ زیادہ تر آپا سے انبن ہوتی کیونکہ شازیہ آپا ہم سب پر روب جماتی۔ یہ بات ہمیں بہت بری لگتی۔ بڑی بہن ہونے کی وجہ سے ہم تینوں چھوٹی بہنیں ان کا لحاظ بھی کرتی تھی، لیکن آپا کا غصہ ہر وقت ناک پر دھرا رہتا تھا۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، منہ پھاڑتی، اپنی مرضی کرتی تھیں اور کسی کو بات تک نہ کرنے دیتی تھی۔ میں، نادیہ اور اسما ان کے اس غصے سے نالان تھے، تاہم امی سمجھاتی تھی کہ وہ بڑی ہے، تم لوگ اس کے سامنے مت بولا کرو، یاد رکھو ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ایسے کہہ کر ماں نے آپی کو اور زیادہ سر چڑھا لیا تھا۔ اب وہ امی ابو تک کو خاطر میں نہ لاتی، یہ احساس چاہتا رہا کہ کون سی بات ان کے سامنے کرنے کی ہے اور کون سی بات کرنے کی نہیں ہے۔ آپا کی عادت تھی کہ وہ ہر کسی کا مذاق اڑاتی تھی، کسی کو کہتی کلو ہے، کوئی الٹا ہے تو کوئی کسی کو گنجا کہہ کر خوب ہنستی۔ مجھے آپا کی ان باتوں سے چڑ تھی۔ انہی دنوں اماں نے آپا کے رشتے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ دادی کہتی تھی بہو یہ لڑکی تمہارے شطر بے مہار ہے، دیکھیں یہ بیل کیوں کر منڈے چڑھے گی۔ امی جان، اس عمر میں لڑکیاں یوں ہی نادان ہوتی ہیں، شاید پہلی تھی، بہت لاڈ پیار بھی ملا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو خود بخود سمجھ آتی جائے گی۔ وقت کے سامنے سمجھ تو آ ہی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ضدی اور انا پرست ہوتے ہیں کہ ان کو وقت کے ساتھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپی بھی انہی خود سروں میں سی تھی، سونے پر سہاگا کہ ان کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ انہی دنوں خالہ رشیدہ اپنے بیٹے جہانگیر کا رشتہ لے کر آئی۔ میرا یہ کزن تعلیم، سیرت، شکل و صورت ہر لحاظ سے بہتر تھا، البتہ سر پر بال کچھ کم تھے۔ آپا نے دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ مذاق اڑانے لگیں کہ ٹنٹو ہے، گنجا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی نے ڈانٹا۔ خالہ تو رشتہ مانگنے آئی ہوئی تھی۔ آپا نے دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ مذاق اڑانے لگی کہ ٹنٹو ہے، گنجا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی نے ڈانٹا۔ خالہ تو رشتہ مانگنے آئی ہوئی تھی اور آپی جاوید کو دیکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ امی بولی کچھ شرم کرو، ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ طے کریں اور تم اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ شازیہ بولی امی خاطر جمع رکھو، میں نے اس گنجے سے شادی نہیں کرنی۔ امی جان نے سختی سے ڈانٹا۔ خالہ سامنے بیٹھی تھی، ان کا منہ اتر گیا، وہ شرمندہ ہو گئی، چور سی بن گئی۔ اتنے میں ابو آ گئے اور سمجھانے لگے کہ شازیہ بیٹا، اس سے بہتر رشتہ ہمیں نہ ملے گا۔ میں نے بھی لقمہ دیا کہ آپی کیا قباحت ہے اس رشتے میں، اتنے اچھے تو ہیں جاوید بھائی۔ اچھے ہوں یا برے ہوں، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئی تو امی بھی ان کے پیچھے گئی۔ شازیہ، تمہیں اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں، کتنی بے شرمی سے تم نے باپ کے سامنے انکار کر دیا ہے۔ امی زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے تو نہیں گزارنی۔ سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی، میں دوسروں پر ہنسی تھی، اب سب مجھ پر ہنسیں گی۔ خالہ سب سن چکی تھی، وہ بد دل ہو گئی۔ امی سے کہا رضیہ بہن، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زبردستی ہو اور بعد میں دونوں کی نہ بنے۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، سب مقدر کے کھیل ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، امی بھی رنجیدہ تھی۔ کہا شاید میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، تبھی تو شازیہ اب مجھ کو دکھ دے رہی ہے۔ سال بعد جاوید کی شادی ہو گئی، ہم سب شادی میں شریک ہوئے، لیکن آپی نہ گئی۔ خالہ جان اور جاوید بھائی نے کوئی شکوہ نہ کیا، ان کا گھر بس گیا، بیوی اچھی ملی، ان کی دنیا آباد ہو گئی۔ ان کو اس بات کا کوئی غم نہیں تھا کہ شازیہ آپی نے ان کو گنجا کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اب مسئلہ جوں کا توں تھا، یعنی شازیہ کے رشتے کے لیے والدہ تگ و دو میں مصروف تھیں۔ ہر کسی سے کہتی تھی کہ شازیہ کو بیانا ہے، کوئی اچھا لڑکا ہے تو بتاؤ۔
ان کو ایک نہیں 4 بیٹیوں کی فکر تھی، مگر سب سے زیادہ پریشانی ان کو شازیہ کی طرف سے تھی، کیونکہ بقول امی کی لڑکی تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ آپی کو اللہ نے اچھی صورت دی تھی، لہٰذا نخوت بھی تھی، غرور بھی آ گیا تھا، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ انہی دنوں ایک امیر اور معزز گھرانے کا رشتہ آ گیا۔ امی جان کو پسند آئے، لڑکا خوبصورت، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خاندان خوشحال تھا۔ امی نے ہاں کر دی، لیکن جس بات سے ڈر رہی تھی وہ ہو گئی۔ جب سارے معاملات طے ہو گئے تو آپی سے پوچھنے کا مرحلہ آیا۔ اب امی کی عزت آپی کے ہاتھ میں تھی۔ پہلے تو گھر کی بات تھی، خالہ رنجیدہ ہو کر بھی چپ ہو گئی تھی، مگر اب معاملہ غیروں کا تھا۔ ذرا سی بدمزگی دونوں گھرانوں کی عزت کے لیے تازیانہ ہو سکتی تھی۔ ابھی آپی کے لیے والدین کی عزت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اسلم کے گھر والوں نے فوری جواب مانگا تھا۔ جواب میں آپی نے ایک بار پھر انکار کر دیا اور ناک پون چڑھائی کہ یہ لوگ پہلے دیہات میں رہتے تھے، اب شہری بن گئے ہیں تو کیا ہوا، ان کی عادتیں تو وہی ہوں گی۔ یہ کوئی جواز نہیں تھا کہ کسی اچھے رشتے کو ٹھکرانے کا، مگر میری بہن کے جی میں کیا سمائی ہوئی تھی، خدا جانے وہ کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ وہ شادی کو کھیل سمجھتی تھی، شاید آپی کے ذہن میں آئندہ زندگی کا کوئی حقیقی تصور نہیں تھا۔ خدا جانے وہ خوابوں کی کس دنیا میں رہتی تھیں۔ جب انہوں نے فوری جواب مانگا اور آپی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسلم کا رنگ سانولا ہے، جب ان کو گوری لڑکی کی آرزو ہے تو مجھے بھی گورے ساتھی کی تمنا ہے، ایسے باتیں سن کر والدہ نے سر پکڑ لیا کہ خدا جانے یہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ بیٹی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ تم ہر موقع پر انکار کر دیتی ہو، آپ کو بھی تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، سانولی رگت کوئی عیب نہیں ہے باجی۔ نادیہ نے آپی کو سمجھانا چاہا تو آپی نے جھٹ کہا، ایسی بات ہے تو تم کر لو نا شادی اسلم کے ساتھ، تم کو کالے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں نا۔ انہوں نے سارا غصہ نادیہ پر نکال دیا۔ ایک لمحے کو تو نادیہ لرز گئی، بھی سنبھل کر بولی، امی جان آپی کی فکر چھوڑیے اور آپ دوسروں کی بیٹیوں کی فکر کیجیے۔ امی جان، آپ آپی کی فکر چھوڑیے اور اب دوسری بیٹیوں کی فکر کیجیے۔ مایوس ہو کر میری ماں نے نادیہ کی طرف دیکھا، جو ماں کے درد کو پوری طرح سمجھ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی جوت جگمگا رہی تھی۔ نادیہ ماں کی آنکھوں میں امید کے ان جلتے بجھتے چراغوں کو گل نہ کر سکی اور بولی، ماں، مجھے اس گھر کی عزت اور آپ کی خوشی پیاری ہے، آپ ان لوگوں کو انکار مت کیجیے، آپ ہی نہ صحیح، آپ کی دوسری بیٹی صحیح، میں آپ کا ہر حکم بجا لانے کو تیار ہوں۔ یوں نادیہ نے ماں کی خوشی کے لیے سر تسلیم خم کر لیا اور یہ سلیب اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ اسلم کے والدین کو کوئی اعتراض نہ ہوا، بڑی نہ صحیح چھوٹی صحیح، انہوں نے رشتہ اسی گھرانے سے لینا تھا، سو لے لیا۔ اب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں اور سب کو اپنی قسمت کا ملتا ہے۔ نادیہ کے نصیب میں جو تھا سو مل گیا۔ امی ابو یہ سوچ کر چپ تھے کہ چلو ایک بوجھ تو ہلکا ہوا۔ 2 سال تک امی دن رات سوچوں میں چلتی رہیں، شازیہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ نادیہ باجی اپنے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھیں اور سبھی ان کی خوشیوں بھری زندگی پر رشک کرتے تھے۔ وہ ساس سسر کی پیاری اور میاں کی راج دلاری تھیں۔ ان کو شوہر نے علیحدہ گاڑی لے کر دی ہوئی تھی اور ڈرائیور رکھ دیا تھا تاکہ جہاں مرضی چاہے آ جا سکے، کسی قسم کی کہیں جانے پر پابندی نہیں تھی۔ وہ لوگ مہمان نواز، خوش اخلاق اور تعلیم یافتہ تھے، شکی مزاج بالکل نہ تھے۔ غرض میری بہن تو بہشت میں پہنچ گئی تھی۔ اس کو اپنے خاوند کے سامنے رگ سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ وہ کہتی تھی کہ اسم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، کوئی ہو تو سامنے آئے۔ اماں نے کئی عورتوں کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ جیسے میری نادیہ کا نصیب کھلا ہے، ایسی ہی کسی اچھے گھرانے سے شازیہ کا رشتہ بھی آ جائے۔ سب سمجھ رہے تھے نادیہ کو خوش و خرم دیکھ کر شازیہ کو عقل آ گئی ہے اور اب جو رشتہ آئے گا وہ نہیں ٹھکرائے گی، انکار نہیں کرے گی۔ انہی دنوں ابا جان کے ایک دیرینہ دوست سلطان صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے۔ وہ بڑی مدت کے بعد آئے تھے کیونکہ وہ برطانیہ چلے گئے تھے۔ ابو نے بہت تپاک سے خیر مقدم کیا اور وہ ہمارے گھر رکے۔ ان کا بیٹا طارق بھی ساتھ تھا، ایک خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا، اور سلطان چچا اس کے رشتے کی خاطر پاکستان آئے تھے۔ وہ بیٹی کے لیے مشرقی اقدار کی حامل ایک پاکستانی بہو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب مسز سلطان نے شازیہ کو دیکھا تو کھل گئی۔ امی ابو سے کہا، ارے لڑکی تو گھر میں موجود ہے اور میں خواہ مخواہ ادھر ادھر ڈھونڈتی پھرتی ہوں،
بس اب میں طارق کے لیے آپ کی شازیہ ہی لوں گی۔ ہم سب ڈر رہے تھے کہ کہیں شازیہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جسے آنٹی کی دل آزاری ہو۔ وہی ہوا۔ یہ بات سن کر ہماری آپا آپے سے باہر ہو گئی۔ وہی خودسری کہ میں تو اپنا وطن چھوڑ کر برطانیہ نہیں جاؤں گی، جانے وہاں میرے ساتھ کیا ہو۔ اب کی یہ قربانی فائزہ نے دی۔ امی نے اس کو سمجھایا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے، شازیہ کو تو دماغ درست نہیں ہے، بیٹی تم ہماری لاج رکھ لو اور انکار مت کرنا، ہمارا بڑھاپا ہے، جتنی جلد تم لوگ اپنے گھر کی ہو جاؤ اچھا ہے۔ فائزہ نے سوچا آپ ہی بے حد خوبصورت ہیں، اس لیے ان کے معیار کو کوئی اتراتا نہیں ہے، اور میں معمولی صورت کی ہوں، کیا خبر کہ یہ لوگ مجھے قبول نہ کریں۔ اسے امی سے کہا ماں اگر وہ لوگ مجھے قبول کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ میری فکر سے اعتبر ہو جائیں، لیکن شازیہ آپا کا کیا بنے گا، آخر کب تک وہ یوں ہی انکار کرتی رہیں گی۔ ماں نے فائزہ کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا میری بیٹی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، وہ اپنی مرضی کے مالک ہے، دیکھ لینا کہ وہ کل ضرور پچھتائے گی اور یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب میں طارق کے لیے تمہارا ہی نام لوں گی، آگے تیری تقدیر کا کیا ہوتا ہے۔ امی نے آنٹی سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا شازیہ بھی تمہاری بیٹی ہے اور فائزہ بھی، بلکہ فائزہ زیادہ کم عمر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا بیٹا اچھا انسان ہے، وہ اس کو خوش رکھے گا، تم بالکل فکر مت کرنا۔ فائزہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی، طارق کے ساتھ بیاہ کر لندن چلی گئی، اس کے خطوط آتے تھے اور فون بھی آتے تھے، وہ وہاں بہت خوش تھی۔ سسر ابو کے پرانے دوست تھے، وہ فائزہ کا بہت خیال رکھتے تھے، ساس بھی بیٹی سے بڑھ کر چاہتی تھی، فائزہ کی اچھی قسمت تھی کہ لاکھوں میں کھیلنے لگی۔ اب میں اور آپی بچ گئی تھی، اور آپی تو بہت خوش تھیں کہ بلا ٹلی اور اس رشتے سے جان چھوٹی۔ یہ انکار کیوں وجہ کوئی سمجھ میں نہ آتی تھی کہ شاید کہ ان کو اپنے والدین کے انتخاب پر بھروسہ نہیں تھا، یا پھر کوئی اور نفسیاتی وجہ تھی، خدا ہی جانے۔ 2 سال بعد فائزہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ہمراہ لندن سے آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ نادیہ اور فائزہ کی طرف سے ماں باپ کا دل ٹھنڈا تھا، مگر امی کے دل میں شازیہ آپے کی طرف سے تو پھانس لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھی جس کی سب سے زیادہ فکر تھی وہی ابھی تک گھر بیٹھی ہے۔ اب تو شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی، سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے امی ابو کو آپی شازیہ کی فکر ایک روگ کی طرح کھا رہی تھی۔ خالہ جان میرے لیے ایک رشتہ لائی، لڑکا نیک شریف اور پڑھا لکھا تھا، زیادہ امیر لوگ نہیں تھے لیکن کھاتے پیتے ضرور تھے۔ یوں میری بھی ڈولی بابل کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ شازیہ آپی کے ہر درمی سے ماں باپ کے دل چونکہ کافی رنجیدہ تھے، لہٰذا میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، بس اللہ پر معاملہ چھوڑا اور والدین پر بھروسہ کیا، اور خدا نے اپنی رحمت کر دی، میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ والدین نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ 4 بیٹیوں میں سے 3 خوش و خرم اور خوشحال تھیں، اور ماں باپ کی دعاؤں سے ان کو سسرال بھی اچھے ملے تھے۔ اب والد بیمار رہنے لگے تھے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو پینشن پر گزارا کرنا پڑا، مالی حالات بھی خراب رہنے لگے۔ امی جان آپی کو سمجھاتی تھیں کہ اب تم رہ گئی ہو، آخر کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی، کب تک ہماری آزمائش چلے گی۔ اس پر آپی نے جواب دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ نوکری کر کے آپ لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گی۔ اچھی ملازمتیں یوں ہی نہیں مل جاتی۔ شازیہ آپ کی خواہش کی خاطر ابو نے کافی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست کی توسط سے آپی کو بینک میں جاب مل گئی۔ والدین بیچارے ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئے کہ بیٹی نے اپنی مرضی کر لی، مگر شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ نادیہ فرجانہ کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتی تھیں، میری سسرال دور تھی، میں جلدی نہیں آ پاتی تھی، تاہم خدا نے بیٹی دے دی اور میں اس میں مگن ہو گئی۔ امی ابو ہم تینوں بیٹیوں کی طرف سے مطمئن تھے، لیکن آپ ہی ان کے لیے خلش بنی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی یہی کہتے تھے بیٹی تم بھی شادی کر لو، آخر شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، ہمارا کیا بھروسہ آج ہے کل نہیں، پھر تمہارا کیا بنے گا۔ ابھی بھائی کی شادی باقی تھی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا اور اس کی جاب بھی نہیں تھی، اس لیے شادی مشکل ہو گئی تھی۔ جہاں آپی کام کر رہی تھی وہاں آصف نام کا ایک شخص ملازم تھا، جانے کیوں کر دونوں میں ربط پڑا اور دوستی ہو گئی۔ پھر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آصف کیسا تھا، کون تھا، ہمیں کچھ علم نہ تھا، بس آپی کو پسند تھا، مگر جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ وہ شادی شدہ تھا۔ مگر آپی کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی کہ یہ حقیقت جاننے کے باوجود انہوں نے آصف کی شریک حیات بننے کا فیصلہ کر لیا۔ امی ابو نے کافی سمجھایا، مگر یہ لڑکی کب کسی کی ماننے والی تھی، اور اپنی ضد پر اڑ گئی کہ شادی کرنی ہے تو آصف سے، ورنہ عمر پر کنواری رہوں گی۔ امی ابو جانتے تھے کہ یہ کتنی ضدی ہے، جو سوچتی ہے کر کے رہتی ہے،
بلا سے اب جو بھی ہو یہ دلہن تو بنے، شادی شدہ تو کہلائے۔ آپ ہی کی ضد پر امی ابو نے شادی کی اجازت دے دی، لیکن شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ کچھ عرصے تک تو اس معاملے کو آصف نے انتہائی خفیہ رکھا اور دونوں بہت خوش رہے، مگر کب تک شادی چھپ سکتی تھی؟ پہلی بیوی کو علم ہو گیا اور اس کے بعد تو بس قیامت آ گئی۔ آصف کی پہلی بیگم ایک پولیس آفیسر کی بیٹی تھی۔ اس نے نہ صرف شوہر کو ناکو چنے چپا دیے، انہوں نے جیلی کیس میں جیل کی سلاخوں کے اندر بھجوا دیا۔ کافی دنوں تک آپی چھپی رہیں اور آصف ایسے گئے کہ پھر لوٹ کر نہیں آئے، اور نہ آپی کو خبر ملی کہ کس حال میں ہیں۔ اس غم میں آپی نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اب کہتی تھیں کہ واقعی میرا انتخاب غلط تھا، والدین ہی سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ کرتے ہیں، ہم تو جذباتی ہو جاتے ہیں، تب ہم سے درست فیصلے بھی نہیں ہو پاتے۔ میرا بھائی عمران ان دنوں BA کر چکا تھا، وہ ایک ہونہار اور محنتی لڑکا تھا، اور سب اس کی تعریف کرتے تھے کیونکہ وہ نیک و شریف تھا اور لڑکیوں وغیرہ کے چکر میں پڑنے والا نہیں تھا۔ امی جان کو اس کے لیے ایسے ہی نیک و سیدھی سادھی لڑکی کی تلاش تھی۔ انہی دنوں جبکہ امی بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی کہ کسی نے امی جان کو بتایا تمہارا بیٹا کسی ہنا نامی لڑکی کے چکر میں ہے اور اس کے ساتھ سیر و تفریح کرتے دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر امی جان دنگ رہ گئی کہ جس کو وہ سیدھا بیٹھا سمجھتی تھی وہ بھی کس رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ملنے ملانے کا سلسلہ روز کا تھا کیونکہ ہنا بھائی کے آفس میں کام کرتی تھی۔ ابھی امی اسی تفشیش میں تھیں کہ دیکھوں یہ کون لڑکی ہے، کس کی بیٹی ہے اور کس خاندان سے ہے، کہ اچانک ہنا نے آفس آنا بند کر دیا۔ میرا بھائی بہت پریشان ہوا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے، تبھی معلوم ہوا وہ چھٹی پر ہے۔ عمر ہنا کے گھر گیا اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے بوڑھی خاتون نکلی جو کہ ہنا کی ماں تھی۔ بھائی نے پوچھا ہنا آفس کیوں نہیں آ رہی؟ بوڑھی نے سوال کیا کیوں، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں اور یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ وہ آفس کیوں نہیں آ رہی۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، بوڑھی خاتون نے جواب دیا۔ جب یہ الفاظ عمر نے سنے تو وہ چند لمحوں کے لیے بے سود ہو گیا، لیکن جلدی اپنے آپ کو سنبھال کر وہ بوڑھی خاتون کو خدا حافظ کہہ کر واپس اپنے گھر آ گیا اور سوچنے لگا کیا یہ وہی ہنا ہے جس نے ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں؟ آج وہ کسی اور کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر جاگ چکی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی کے چہرے پر کسی نے مسکراہٹ نہ دیکھی۔ امی بیٹے کو مرجھایا ہوا دیکھتی تو خود بھی مرجھا جاتی تھی، مگر دل کے پھول تو قسمت سے کھل پاتے ہیں۔ امی کہتی تھی بیٹا بتاؤ وہ ایسی کون سی حور پری ہے جس کی وجہ سے تم اتنے غمزدہ رہتے ہو؟ عمر کسی کو کچھ نہ بتاتا، بس دن بھر بربت کی طرح خاموش پڑا رہتا تھا۔ دل ہی دل میں ہنا کی یاد چٹکیاں لیتی تھی۔ اس نے ابھی آپ ہی والا حال کیا، یعنی جہاں امی رشتے کی بات کرتی چڑھ کر اٹھ جاتا اور باہر چلا جاتا۔ کوئی لڑکی اس کو پسند نہ آتی اور امی شادی کا کہتی تو خفا ہونے لگتا۔ عمر کو یہ بھی غم تھا کہ ہنا شادی کے بعد خوش نہ تھی بلکہ برے حالات میں تھی۔ سسرال والے اس کو تنگ کرتے تھے، شور مارتا پیٹتا، لیکن وہ منہ سے اف بھی نہ کرتی تھی، بس دل ہی دل میں اپنے خدا سے فریاد کرتی رہتی تھی۔ ہنا کا شور نشے کا عادی تھا، وہ رات بھر غائب رہتا تھا۔ اگر گھر آ جاتا تو بیوی کو مارتا پیٹتا، اور وہ اس لیے تمام ظلم سہتی تھی کہ شور کا گھر ہی عورت کا اصلی گھر ہوتا ہے۔ اس دہلیز کو پار کر کے وہ آخر کہاں جاتی؟ خدا نے اس کو بیٹا دیا، وہ اس میں مگن ہو گئی، ہر وقت بیٹے کی دیکھ بھال میں لگی رہتی، یہاں تک کہ وہ 2 سال کا ہو گیا۔ عمر بھائی ہنا کی پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس کا شوہر زیادہ نشہ کرنے سے فوت ہو گیا ہے۔ محلے کے لوگوں نے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔ اب اس کی زندگی اور دشوار ہو گئی۔ والدین غریب تھے، نوکری جاتی رہی تھی اور ننھے بچے کی ذمہ داری بھی تھی۔ ایک دن عمر دفتر سے لوٹ رہے تھے کہ ان کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کے ہمراہ ایک بچہ بھی تھا۔ عمر بھائی ٹھٹک گئے کیونکہ یہ ہنا تھی جس کی محبت میں وہ دیوانے ہو گئے تھے۔ میرے بھائی نے گاڑی کو بریک لگایا اور باہر نکل کر ہنا کو پکارا۔ ہنا کو بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ عمر ہے جو اس کو پکار رہا تھا۔ اسے مڑ کر دیکھا، پھر آگے چل دی یہ سوچ کر کہ میرا اب اس سے کیا واسطہ ہے، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور مرحوم شوہر کی نشانی میرے ساتھ ہے، اب مجھے کون اپنائے گا؟ وہ اسی سوچ میں آگے چلنے لگی اور بھائی اس کے پیچھے۔ آخر وہ ہنا کو سمجھا بجھا کر گھر لے آیا اور امی جان سے کہا کہ آپ پوچھتی تھی نا کہ ہنا کون ہے، یہ ہنا ہے۔ امی نے کہا بیٹا جانے تم نے کیا میرے بیٹے پر جادو کیا ہے کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ عمر نے کہا ہنا
اس بچے کی خاطر مجھ سے شادی کر لو، میں اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالوں گا۔ وہ کہنے لگی میرا دیور بہت خراب نیت کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں، جبکہ میں اس سے بچتی پھرتی ہوں۔ اگر میں نے شادی کر لی تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اور میرے بچے کو مار ڈالے گا، کیونکہ میرے بیٹے کے نام پر جائیداد ہے جس کی خاطر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کافی دنوں کے سمجھانے کے بعد بالآخر وہ عمر سے شادی پر رضامند ہوگی۔ امی ابو نے بہت روکا کہ بیٹا اور لڑکیاں ہیں تم انہیں سے شادی مت کرو، مگر بھائی نہ مانا اور امی ابو کو آخرکار بیٹے کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ عمر کی ہنا سے شادی ہو گئی، وہ بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ دونوں بہت خوش تھے، لگتا تھا کہ ان کی مثالی جوڑی ہے۔ آتے ہی ہنا نے گھر سنبھالیا، گھر کے تمام کام کاج وہ کرنے لگی، ساس سسر کی خدمت کرتی تھی۔ ہنا نے گھر کے آگے 4 چاند لگا دیے، لیکن یہ خوشی پائیدار نہ تھی۔ ایک روز جب کہ امی ابو کہیں گئے ہوئے تھے اور عمر بھی گھر میں نہیں تھا، صرف ہنا گھر میں تھی، اس کا دیور آیا اور اس کو گولی مار کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ ہنا کے بیٹے کو بھی جیپ میں ڈال کر لے گیا۔ عمر کو ہنا کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ والدین نے بہت چاہا کہ عمر دوسری شادی کر لے، مگر میرے بھائی نے پھر شادی نہیں کی، کیونکہ وہ ہنا سے سچی محبت کرتا تھا۔ 12 برس گزر گئے۔ ایک روز خبر آئی کہ ہنا کے بیٹے نے خود کو پستول مار کر خودکشی کر لی۔ اس خبر پر سب ہکا بکا حیران اور پریشان رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ سچی خبر ہے۔ ہنا کا لخت جگر ان دنوں 16 برس کا تھا۔ پستول کی گولی کنپٹی پر لگی تھی۔ لوگ کہتے تھے اتنے معصوم لڑکے نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اس کو بھی اس کے چچا نے ہی ہلاک کیا، کیونکہ وہ اس جائیداد کو واپس لینا چاہتا تھا جو اس لڑکے کے نام تھی۔ اللہ جانے اصل حقائق کیا ہے، لیکن افسوسناک امر یہ کہ قاتل کو گرفتار کیا گیا اور نہ اس کو سزا ہوئی، کیونکہ یہ ایک آسرو رسوخ والا شخص تھا۔ آج وہ اپنے بھائی کی جائیداد کا بھی وارث ہے، کیونکہ اصل وارث تو مارے گئے ہیں۔ عمر بھائی نے دوبارہ شادی نہ کی، وہ بیرونی ملک چلے گئے۔ آپ ہی کو طلاق ہو چکی ہے۔ اب ان کا حسن مان پڑ گیا ہے، جس حسن پر وہ اتراتی تھی نا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اسی حسن کے غرور نے ان کو خالی ہاتھ کیا، اور اب وہ پچھتاتی ہیں، مگر پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئیں کھیت۔